جس نو حسین دا سلام دا جواب نہیں ملیا یہ لگی والے نو پتہ لگدا سانو عقل والے نو نہیں سمجھ آندی اے اہل عشق دی نظراں ویکھ سکدے تے فرماندے نے میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اگلے دن جدوں میں بت گیا میں آکھیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے اللہ دے نبی دے پیارے بیٹے سلام ہوئے اگو جواب آیا وعلیکہ السلام یا امت رسول اللہ فرمانن جدوں میں سلام دا جواب آیا نا تے میں عرض کی حضور کل میں سلام کیتا سی تے تساں جواب کو نہیں دیتا فرماندے نے ابو وقت جواب آیا فرمایا ابو الحسن کل جس ویلے تے مینوں سلام کیتا نا اس ویلے میں اپنے نانا مصطفیٰ نال گلاں پیا کر گئے ہوں تے میری توجہ ادھر لگی ہوئی حسین زندہ ہے کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اللہ اکبر آخری گل کر کے گل ختم کر رہے ہیں اللہ اللہ میرے پاک امام نے نال مومنن بے لفظ سے میں بحث کر کے بس اگے بڑھ نہیں چلیا اگے بڑھ نہیں سکیا ایک حرف تے لفظ پڑھے گل مک گئی فرمایا من کان مومنن مومن کبھی برابر نہیں اللہ اللہ میرے حسین دے نال تعلق بناتے امن پا جائے گا مصر دا شہنشاہ ملک ناصر او دا نام ہے انہوں کسے دسیا اے جیڑا بندہ ہے انہوں پتہ ہے زمین دے کیڑی جا دے تلے خزانہ موجود ہے مگر اے دستہ کوئی نہیں انہیں آکے اس نو پھڑو انہوں ناپ لیا اس نو پھڑ کے تے اس نو آکے 10 جیڑے اس ریاست دے اندر پیڑے بادشاہ دے خزانے چھپے ہوئے انہوں کیڑی جا اس وقت میں انہوں کو نہیں پتا جڑے نہیں تم 10 وہ نہ منیا بالآخر انہوں نے اس نو سزا دے طور تے ایک ایسا خول جس نو خنافس آکھیا جاندہ اس دے اندر کیڑے بڑے بڑے زہریلے کیڑے لگا کے اس دے سر تے چاڑ دیتا جاندہ ہے اس ویلے سزا واسطے یہ عمل کیتا جاندہ ہے کہ او دے سر تے چڑھا دیتا جاندہ ہے تے او جڑے اندر کیڑے ہوندے او دے دماغ دے بھی سوراخ کر دیندے اس ڈر دی وجہ نال او فٹافٹ ساری گل دس دیندے ہے انہوں نے جناب اس میں مختصر کر رہے ہیں اس جوان نو بادشاہ دے آنکھن تے 537 ہجری دی ایک گل ہے او دے سر دے ہوتے انہوں نے خول چڑھا دیتا ایک واری دو واری چار واری یوں اتارن تک ادا سر انجھا حالانکہ اتنی سخت سزا ہے کہ تاریخ لکھ دیئے با ایک باری اگر کسی دے گناہ چاہوا نا با تیرے سر تے خناکس والا قید چڑھان لگیا تو پہلے ہی ڈر تو دس دین دائی اسا کہ میں نوں کو نہیں پتا 17 باری او دے سر تے او ٹوپی چاڑی گئی اتار لئی گئی ایک ذرہ برابر اس دے سر نو تکلیف کوئی نہ آئی وہ بادشاہ کہنے لگا یار باقی گلہ چھوڑو اس نو پچھو ایک کردہ کے وے باقی دولت خزانے سارے اس نو بھول گئے یہ دسے بہے خنافس جڑے کیڑے نے انہاں اس نو صدا کیوں نہیں دیتی ایدے سر نو انہاں کھاتا کیوں نہیں ایدے سر دے اندر انہاں ڈانگ مارے کیوں نہیں اے ذرا پتہ کرو اے دسیا جائے اس نو انہاں پوچھیا کہ مومنان امن دین والا موضوع ہے میرا امن مومن فرمایا امن دیندہ ہے اس جو نوجوان کو پوچھیا گیا وہ 10 ہوئے وہ تیرے سر نو کیڑیاں کیوں نہیں کھا دیا اس آکھیا وجہ اے بڑی ہے بھائی وہ برتن جس دے وچ حسین علیہ السلام دا سر رکھ کے تے یزید دے کول پیش کیتا گیا سی ایک دن او برتن میں اپنے سر تے رکھیا اب من کانا مومنا ایک باری میں او تسجد اندر میرے حسین دا سر رکھیا اس نو اپنے سر کے نال لایا ہے وہ کیڑے بھی جان گئے وہ نوجوان رہے بس اس تو بعد میرا کیڑا دے گمانے وے ایک کیڑے دیکھی خدا دی قسم ہے اگر سارے جہان دیاں سزاواں تے اگا میرے سر نو لائیاں جامل فرمایا سنو تھانو پتہ کوئی نہیں یہ تو خول میرے سر تے آندا ہے وہ تو حسین مجتبی میرے سامنے آندا ہے خور سے تے چڑھن دے ہو کہ ادو میرا حسین میرے سامنے آندا یا تے فرماندا ہے گھبرانا دی لوڑ کوئی نہیں چنگے کے برے ایک اللہ رہتا ہے بس میں حسین نے جاندا ہوں تیرے سر نو نسبت اس سرے دے نال ہو
جس طرح نو حسین دے سر نال تعلق وہ جس طرح دے نال تعلق میرے حسین دے سر نو ہوئے اس طرح دا تعلق اگو بندے نال ہوئے تے او دنیا تے آخرت دے عذاباں تو عمل دے تے پھر سمجھو کہ ایک طرح امن دے سکتی ہے تے میرا مصطفیٰ علیہ السلام دا مقام امن کتنا بلند ہوئے گا. میرے پیارے دوستو اگے میں بہت سارا کچھ پڑھدا مگر جو فل بدی چونکہ جوڑی ہوئی تقریر میں کوئی نہیں اس تو بعد ہے بس جن جی آیا ایک لفظ پڑھ بیٹھا اس سے بھی گل کی تھی امید کردا تو سمجھتا آئی ہونی کہ نہیں آئی. مومن وہ ہوندہ جدا تعلق میرے رسول نال ہو جائے مومن وہ ہوندہ جدا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہو جائے پھر کمال مومن ہوئے ایک تا مومن ہو جدا تعلق میرے رسول دے نال ہوئے پھر مومن دی شانے وے او دنیا آخرت عذابہ تو خود نہیں بن جاندہ ہے کہ جدو کمال ایمان حاصل کر لیندہ ہے خود بھی عذابہ تو بچ جاندہ ہے جیڑا او دے نال جڑدا جائے انہوں بھی عذابہ تو بچائی چلا جاتا ہے. اے میں کرے گلہ تو ہم ورز کی دیاں کتے لکھیا ہویا مختلف مکتبہ فکر میں عورت کا قبرستان کے جانے کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے مسلک میں کیا رائے ہے. شرح مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے ویسے مختلف واقعی اختلاف تو ہے بہرحال اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ عورت باپردہ ہو کر قبرستان میں جا سکتی ہے اور وہاں جا کر دعا بھی مانگ سکتی ہے قرآن کریم پڑھ کر اہل قبر کے لیے دعا مانگ سکتی ہے اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں. دلیل کے اعتبار سے یہ عرض کر دوں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک روضہ پاک میں میرے پاک پیغمبر یعنی آقا دو عالم تشریف فرما تھے آپ فرماتی ہیں میں کب اس روضہ پاک میں داخل ہوتی جہاں قبر مبارک تھی تو وہاں میں جاتی اور جب پھر میرے والد محترم تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق اس وقت تک بھی میں ان دونوں مزارات پر بغیر پردے کے یعنی منہ کو چھپائے کے بغیر یہ پھر یاد رکھیں میرے نبی کی کسی ایک بیوی نے بھی سر کو ننگا نہیں کیا ہے سر سے پردہ تھا چہرے کو بغیر نقاب کیے فرماتی ہیں میں تشریف لے جاتی لیکن جب حضرت عمر کریم تشریف فرما ہو گئے پھر فرماتی ہے میں با پردہ ہو کر جاتی. ثبوت مل گیا ایک تو عورت مزارات پہ قبور پر جا بھی سکتی ہے دوسرا ثبوت مل گیا کہ با پردہ جائے تیسرا ثبوت یہ مل گیا کہ جو اپنی حضرت عائشہ صدیقہ کو اماں کہتے نہیں سکتا جو میری اماں عائشہ کو عائشہ اماں سمجھتا ہے اسی عقیدہ بھی وہ بنانا ہوگا جو میری اماں مومنوں کی ماں مسلمانوں کی اماں حضرت عائشہ الصدیقہ کا عقیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بھی قبر میں زندہ ہے حضرت ابو بکر بھی قبر میں زندہ ہے مصطفیٰ بھی قبر میں زندہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا کبھی عمر سے نقاب نہ کرتی کر کے بتا دیا کہ قبروں پہ جانا بھی عائشہ کا طریقہ ہے قبروں والوں کو زندہ ماننا بھی حضرت عائشہ الصدیقہ کا طریقہ. کوئی حضرت عائشہ کو اماں جو نہیں مانتا خدا کی قسم مومن ہے اور جب مومن بننا ہے پھر عقیدہ وہ رکھ جو میری اماں آپ کی اماں کائنات کی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کا ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان عورت جائے جب تک اپنے ماں باپ میں سے کسی کی قبر علیحدہ ہو بغیر پردے کے جائے تو حرج نہیں لیکن اب چونکہ یہ ممکن نہیں ہے لہذا عورت قبرستان میں جائے مگر با پردہ ہو کر جائے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ فتاوی رشیدیہ مولانا محمد رشید احمد گنگوہی پہلی جلد صفحہ نمبر 59 سیکول الٹی سائڈ نیچے سے تیسری لائن میں موجود ہے لَيْسَ الزِّيَاءَ الْقَبْرِ إِلَّا بِفَاتِحَةٍ وَإِسَالُ النَّفْعُ إِلَيْهِمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. فرمایا مولانا رشید احمد گنگوہی ہوئے لوگوں
قبرستان میں جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، وہاں قرآن پڑھ کے دعا کرو، حضرت اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ فرمایا وَإِسَالُ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، قبروں والوں کو درجے دینا خدا کا کام ہے۔ غلط بولوں تو ذمہ دار، سچ بولوں تو مان لو، اتنا ہی میری بات ہے۔ اے بھائیو، یہ دوسرا سوال تھا، صحابہ کرام کو نبی پاک سے کتنا پیار ہے؟ یہ ساری باتیں میں نے یہی کی ہیں جو میرے صحابہ کو میرے آقا دو عالم علیہ السلام سے پیار ہے۔ یہ میں نے سارا تقریر میں یہی بتایا کہ مومن وہی ہے جسے مصطفیٰ سے پیار ہے۔ سارے صحابہ مومن ہیں۔ اچھا سوری، یہاں لکھا ہوا شاید میں، ہاں، صحابہ کرام کو آل نبی سے کتنا پیار ہے، اس میں ویسے میں نے کافی دلائل تو عرض کر دیے۔ تو یہ وہ بات جو میں کہہ رہا تھا، شاید اس کو سمجھنے کے بعد اس کا جواب ہی ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے ویسے اچھا ہوا یہ سوال ہو گیا، وہ حدیث تو رہ گئی تھی۔ حدیث یہ میں کرتا تھا، مقام غدیر خم پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا نا، تو فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اونچا کو سبحان اللہ، آخری پھیرے گھبرا گئے ہو، ڈرو نہیں، پتہ نہیں زندگی دا میرے بھائی نہیں دسے آتے، میرا تو ہر ویلے نظریہ یہ ہوئے، میں کو پستولہ تے باڈی گارڈ والا مولی کوئی نہ، میرے پاک مولا علی سے پوچھا گیا، علی مولا گن مین کوئی نال رکھ لو، فرمایا علی دی گن مین دی موت ہے، جدوں تک نہیں آمنی کسے نو نیڑے آمنی نہیں دے۔ اوان میری قوم اوان ہے، ستی سادی مالے پاس ہوئی تے پیو والے پاس ہوئی، تو میں نے انجھے خطرہ تے پریشانی کوئی نہیں، گال سدھیرے پہ عرض کرنا میرے بھائیوں، مارنا انجھے وجہ کوئی پتہ نہیں زندگی دا، پر عرض پہ کرنا مقام غدیر خم حجت الوداع، میرے نبی نے حج کی تھا، سوال صحابہ، میرے نبی نے فرمایا این علی، علی آئے ہاتھ پکڑیا، فرمایا من کن تو مولا فعلی مولا، آنکھو سبحان اللہ، کہ فرمایا جس دا میں مولا اس دا میرا علی مولا۔ لکھیا صحابہ کو آل نبی سے کتنا پیار ہے، سوا لاکھ صحابہ موجود اور سوا لاکھ صحابہ سیرت دیا کتابہ میں سوا لاکھ صحابہ کی تعداد ہے۔ آخری سوال ہے، آخری میری جگہ اللہ نے سن لینا توجہ نالے اہل سنت کا موقع پہ بیان کرنا، میں کسی ایک مسلک دی، کسی سبا کی، کسی تنظیم دی، نہ حمایت کرتے نہ مخالفت بیچا، میں اہل سنت کی ترجمانی پہ کرنا عرض پہ کرنا، فرمایا میرے پاک نبی نے جس دا میں مولا او دا علی مولا۔ اگر یہ پھر سنو شیعہ بھائیاں دی احتجاج طبرسی اس کتاب میں بھی موجود ہے، جلال العیون کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک گل موجود ہے، تفسیر ساوی دے اندر بھی ایک گل موجود ہے، یہ ساری کتاباں میرے شیعہ دوستان دے، کشف الغمہ اہل تشیع کی مستند ترین کتابیں او دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تے سارے اناروں پہلے ابو بکر کھڑے ہو گئے تے فرمایا صحابہ سنو علی میرا بھی مولا ہے تے سارے صحابہ کا بھی مولا ہے، مجھے میرے ابو بکر کو حضرت علی سے مخالفت ہوتی تے فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے، مصطفیٰ تیرا مولا تے تو میرا مولا تے سارے ہم مومن دا مولا۔ جے ابو بکر صدیق کو میرا آقا علی المرتضیٰ کی عداوت ہوتی تو آڑے کدائی ہویا ہوئے، کسی دشمن تے پتر دی شادی ہوئے تے اگے بند کیا گیا ہوئی تینوں مبارک ہوئے میرے حسنیہ، کدے نہیں ہویا۔ مبارک سجن سجنہ نو دین دین، مبارک یار یارہ نو دین دین، مبارک وفادار وفادارہ نو دین دین، مبارک لچکال لچکالہ نو دین دین۔ میرے ابو بکر نے سب نالو پہلے مبارک بات دے کے دس آئے،
ابو بکر تو جدا ہے، ابو بکر علی المرتضی کو جدا